آپ کو کیا لگتا ہے 24 نومبر کو کیا ہو سکتا ہے؟ موجودہ ابھی تک جو حالات ہیں وہ آئیں گے اور پنڈی اسلام آباد آلریڈی کنٹینرز لگ چکے ہیں. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، حکومت کا جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے عادل شاہزیب صاحب، وہ وہی ہوتا ہے. وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. یہاں سے تو جو پیغامات ہیں وہ یہی ہیں کہ آئیں گے تو کام خراب ہوگا، تصادم ہوگا، لڑائی ہوگی، مار پیٹ ہوگی. میرے خیال میں گنڈا پور صاحب کو کے ساتھ، اب میں کہنا تو نہیں چاہیے، وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے. محسن نقوی صاحب بہت طاقتور حلقوں کے ساتھ بہت قریب ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آئیں گے تو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے اس کو ایسے کر لیتے ہیں، اچھا ملاقاتوں میں پرابلم ہے اسے ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن جو 4 ڈیمانڈز ہیں ان پہ تو کچھ نہیں ہے. اب اگر وہ آ جاتے ہیں، اب یہ تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ وہ کتنا بڑا مجمع لے آتے ہیں، تو پھر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کچھ سوچا جا رہا ہے. انفیکٹ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں کہ بھئی انہوں نے اگر ان کا کوئی شوق ہے مزید تو پورا کر لے. یہ عمران خان کو مزید مسائل کا شکار کریں گے یہ باتیں یا یہ کام کر کے، اور عمران خان خود کو بھی مزید پرابلمز میں ڈالیں گے. اب اگر یہ پرابلم اور یہ پوزیشن موجود ہے جو کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ناول سچویشن بن گئی ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا بڑا سٹینڈ آف پاکستان کی حکومت یعنی ریاست پاکستان کے اداروں کا، تو یہ تو اٹ از ٹیکنگ us all into a very new direction. ایک نئی ڈائمنشن ہے which is an uncharted territory. Why do I say so? Because آپ یہ دیکھیے کہ اس کا آؤٹ کم کو پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتا. خدا نخواستہ 9 مئی ریپیٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز دوبارہ ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ سویلین کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ سو یہ چیزیں ابھی بڑی عجیب ہیں، اور آئی وڈ سے کہ جی ہاں، ابھی یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے جن کے اوپر ہم میرے خیال میں سرٹنٹی سے کامنٹ بھی نہیں کر سکتے. چلے ابیب اکرم صاحب، سوال میرا آپ سے وہی، ایک تو جو جس طرح منیب نے کہا، اور پھر ڈیفنس منسٹر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی ونڈو کھلنی ہے مذاکرات کی تو 9 مئی کا پل عبور کرنا پڑے گا. ایک تو اس پر آپ کا کمنٹ، دوسرا 24 نومبر کا جلسہ اگر تو بڑا کوئی مجمع آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ پر پریشر تو آئے گا، لیکن اگر ادروائز ہوتا ہے، ان کو آنے نہیں دیا جاتا، ڈسپرس ہو جاتا ہے، لوگ کم آتے ہیں، تو اس کا پی ٹی آئی کی سیاست یعنی فائنل کال جو انہوں نے نام دیا ہے، کیا امپیکٹ آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ عادل، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب آگے بڑھتی ہے تو اس میں یہ خطرات باہر رہتے ہیں کہ اس کا کوئی پروگرام ناکام ہو جائے، اور ڈیفینیٹلی ناکام پروگرام کے کچھ نہ کچھ اثرات تو آتے ہیں، لیکن اس سے پی ٹی آئی کی جو وائڈ اسپریڈ سپورٹ ہے وہ تو کم نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی. اس سے پہلے بھی کئی پروگرام پی ٹی آئی کے ناکام ہوئے. مثال کے طور پہ لاسٹ ٹائم بھی جب پاکستان تحریک انصاف ایک مجمع لے کے آئی اور جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے خیبر پختونخوا کے وہ وہاں پر ڈی چوک پہنچے اور ہاتھ لگا کے چلے گئے، تو اس سے پی ٹی آئی کی حمایت میں کمی نہیں آئی. پی ٹی آئی کی پولیٹیکل سپورٹ اپنی جگہ ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ایک مجمع سے معاملات حل کرنا مطلوب ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ اچھا طرز عمل نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان میں، چاہے وہ ریسیونگ گورنمنٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو، کہ مجمع کے زور پہ مطالبات مانے جائیں. لیکن ابھی جیسے منیب کہہ رہے ہیں، انہوں نے بڑا درست پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پاکستان کی سیاست یرغمال بنانے میں اور یرغمال ہونے میں پوشیدہ رہ گئی ہے. مثال کے طور پہ کسی نے عمران خان کو یرغمال بنایا ہوا حکومت ہے، تو حکومت کہتی ہے اچھا اگر عمران خان کے حمایتی نکلے تو ہم عمران خان کو تکلیف دیں گے، اور لوگوں کو ہاسٹیج اس لیے بنایا ہوا ہے کہ جناب اچھا اگر تم نکلے تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ تم غداری کر رہے ہو اور تم پاکستان میں عدم استحکام کے نقیب بن کے آ رہے ہو. تو جب یرغمال بننے اور بنانے پہ بات آ جائے تو پھر مجمع کا سائز یا مجمع کے ذریعے بات منوانا ہی آخری چارہ کار رہ جاتا ہے. یہاں پہ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب مذاکرات میں، یا چلیے ایک رابطے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، گوہر خان صاحب، بیرسٹر گوہر خان اگر رابطے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، تو اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ کیا اس ملک کو ہم نے اسی طرح رکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے درمیان تناؤ رہے اور ہر وقت ایک کھینچا تانی کی کیفیت رہے؟ تو یہ تو پاکستان اس طرح تو نہیں چل پائے گا نا. تو لہٰذا کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا آدمی جو دونوں طرف کے لیے قابل قبول ہو، ایسے آدمی کو ڈھونڈنا کم از کم پولیٹیکل پارٹیز میں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایسا شخص ہو
जो अपने सियासी मफादात से बालातर हो। हाँ, हमारे पास लोग मौजूद हैं और इसमें हो सकता है कि कोई ये कहे कि मैं अपने हद से या सहाफत की हद से बढ़कर बात कर रहा हूं। मुझे ऐसे लगता है कि अब हमें भी अपने मुल्क के हालात को देखते हुए लोगों को तजवीज करना चाहिए कि आप इस तरफ भी देख लें। मिसाल के तौर पे मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अनवारुल हक काकड़ साहब साबिक निगरान वजीर आजम रहे, अगर उन्हें कहा जाए कि बात आगे बढ़ाएं, उनसे कोई कहे बात आगे बढ़ाएं, बात कम से कम वो यानी इस वक्त पाकिस्तान के एक मोहतरम होते पे रहे हैं, पीटीआई को उनके ऊपर कुछ वो हो सकते हैं एतराजात, कुछ हुकूमत को भी हो सकते हैं, सबको हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब इस जैसे लोगों की, इन जैसे लोगों को आगे करके हमें बात करना होगी। बस बात किए बगैर अब गुजारा नहीं होता।